الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا حضرت گئے معراج کو بلغ العلا بکمالہ اندھیرا تھا اجالا ہوا کشف الدجا بجمالہ صفات آپ کے سب بھلے حسنت جمیع خصالہ پڑھو مومنو درود پر صلو علیہ وآلہ تمام حضرات میرے ساتھ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ معزز و محترم سامعین حاضرین ناظرین کرام منبع نور و ہدایت قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید پہلا پارہ سورۃ البقرہ شریف تیسری آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا دعا ہے اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و عز برہانہ و جل شانہ مجھ فقیر پر تقصیر بندہ ناچیز لاشے کو حق اور سچ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اور مجھے بلکہ تمام مسلمان مردوں عورتوں کو عمل کرنے کی توفیق سعید نصیب فرمائے سامعین ذی احترام ماہ مقدس معظم مطہر منور رمضان المبارک شریف کا ہے آج 14واں روزہ مسلمانوں نے رکھا ہوا ہے اللہ پاک ہمارے روزے ہماری تراویح یہ قیام یہ سیام اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے جو احباب کسی ہی شرعی تقاضوں کی بنا پر نہیں رکھ رہے اللہ پاک ان کو ان کا فدیہ دینے کی توفیق عطا فرمائے جو بغیر کسی شرعی وجہ کے نہیں رکھ رہے اللہ پاک ان کو توفیق اور سمجھ عطا فرمائے کہ جو ہم پر فرض کیا گیا ہے وہ تو ہم نے نبھانا ہی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فرمایا اللہ پاک کسی نفس پر کسی جان پر تکلیف نہیں دیتا ہاں اتنی کہ جتنی اس کے اندر برداشت کرنے کی کیپیسٹی ہے طاقت اور قوت ہے اتنی عطا فرماتا ہے تکلیف دیتا ہے اللہ یہ نہیں فرما رہا کہ میں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی فرمایا نہیں تکلیف میں دیتا ہوں اس لیے تو انسان مکلف ہے شرعی تقاضوں کا انسان مکلف ہے یہ تکلیفات شرعیہ انسان کو دی گئی ہیں اگر یہ تکلیفات شرعیہ انسان کو نہ دی جاتی تو یہ ملائکہ سے افضل نہ ہوتا یہ ملائکہ سے افضل ہزاروں مخلوقات میں سے اشرف
ہونے کا جو اعزاز ہے، جو اکرام ہے، جو عزت اور عظمت، شان، رفعت اور بلندی جو اس انسان کو تمام مخلوقات پر ملی، وہ فقط اسی لیے ملی کہ یہ انسان جو ہے یہ شرعی تکلفات پر مکلف ہے، اس پر تکلیفات دی گئی ہیں۔ یہ ایک تکلیف ہی ہے کہ صبح 2 بجے ایک آدمی اٹھتا ہے، گھر والوں کو اٹھاتا ہے، کھانا دانا پکانا، یہ صبح سویرے 2 بجے سے 3 بجے سے لے کر 4 بجے تک، پھر 4 بجے کھانا کھانے کے بعد کھانا اور پینے سے انسان اپنے آپ کو روکے رکھ رہا ہے، آنکھ کی کوشش کرتا ہے، کان کی کوشش کرتا ہے، ہاتھ کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں ظلم نہ ہو جائے، زبان سے جھوٹ نہ بولا جائے، لغویات نہ بکے جائیں، کانوں سے لغویات نہ سنا جائے، پاؤں سے کسی غیر استقام اور مستقیم راستے پہ نہ چلا جائے، رات کے سفر یعنی نہ کیے جائیں، گناہوں کے سفر نہ کیے جائیں۔ یہ سارا جو نظام ہے ان کو تکلیفات شرعیہ کہتے ہیں، اور انسان کو ان تکلیفات شرعیہ کا مکلف، یعنی ان پر تکلیفات کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ پہلے طہارت کرو، پھر وضو کرو، گرمی ہے، سردی ہے، اندھیرا ہے، صبح ہو شام ہے، حضر ہے، سفر ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، تندرستی ہے نہیں ہے۔ یہ ایک نماز جو 5 گانا انسان پر فرض کی گئی ہے، یہ بھی تو ایک تکلیف ہی ہے، یعنی یہ شرعی تکلیفات انسان پر واجب قرار دی گئی ہیں، ان پر عمل تو کرنا ہی ہے۔ اب جو لوگ بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ نہیں رکھ رہے، ان سے تو پوچھ گچھ ہونی ہی ہے، اور جو رکھ رہے ہیں ان کے لیے دعا مانگنی چاہیے کہ مالک ہمارا یہ قبول فرما، کیونکہ یہ نماز اور روزہ، یہ تسبیح، یہ ذکر، یہ اذکار، یہ عبادات، یہ تکلیفات شرعیہ جو ہیں، یہ کوئی جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ یاد رکھیے، کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ میں 5 گانا نماز پڑھتا ہوں، اب میں تو بس جنتی ہوں، میں نے ماہ رمضان شریف کے روزے رکھ لیے تو میں نے اللہ رسول پر بڑا احسان کیا۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم یہ ہرگز نہ سمجھنا جو جنت ہے یا معافی ہے، جو قرب خدا بندی ہے یا فیضان الہی اور فیضان مصطفیٰ جو تمہیں ملنا ہے، یہ فضل ربی کی وجہ سے ملنا ہے۔ بس فضل ربی ہوگا، فضل الہی ہوگا، اللہ کا کرم ہوگا تو جنت ہے، ورنہ جو تکلیفات ہمیں دی گئی ہیں یہ تو ہم نے کرنی ہی ہے۔ چیجے کہ ایک سجدہ بھی قبول نہ ہو پھر بھی ہمیں نماز پڑھنی ہی ہوگی، ایک روزہ بھی مالک قبول نہ کرے پھر بھی روزے ہمیں رکھنے ہی ہوں گے۔ بے شک اللہ حج قبول نہ کرے ہماری اپنی کوتاہی کی وجہ سے نہ کرے، یا اپنی ربوبیت، خالقیت، مالکیت، قدرت، وہ جو اللہ ہے وہ اپنی جباری اور قہاری کی وجہ سے کسی کا حج قبول نہ کرے تو یہ اس پر کوئی ذمہ تھوڑا ہی ہے۔ مگر اگر اللہ نے ہمیں پیسے دیے تو پھر ہمیں حج تو کرنا ہی ہے، کیونکہ اس لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے احکامات شریعہ پر عمل کرنے کی تکلیف جو ہے اس کا ہمیں مکلف بنایا۔ تکلیفات شرعیہ پر اگر کوئی بندہ یوں کہے کہ یہ کیسا اللہ ہے، گرمیوں کے روزے فرض کر دیے، سردیوں میں کر دیتا، یہ کیسا اللہ ہے؟ سارا دن انسان دنیا کے کاروبار کام میں اپنی جان کو کھپا کھپا کر تھک جاتا ہے، اک جاتا ہے، مگر رات عشاء کی نماز سب نمازوں سے بڑی ہے۔ ہم جو حنفی نماز پڑھتے ہیں ہم 17 رکعتیں پڑھتے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ فجر کی نماز کی 17 رکعتیں ہوتی اور عشاء کی نماز کی 4 رکعتیں ہوتی، 4 کی بجائے 2 ہوتی، کیونکہ ہم نے سارا دن کام کیا۔ چاہیے یہ تھا کہ عشاء کی نماز کی رکعتیں ہوتی 2 اور فجر کی نماز کی رکعتیں ہوتی 20، کیونکہ ہم نے سو کر جب اٹھے تو ہم چست تھے، طاقت اور قوت ہمارے اندر پوری تھی، انرجی
وہ تو کامل مکمل ہو چکی تھی، بیٹری چارج ہو چکی تھی رات کی نیند کے آرام کی وجہ سے۔ چاہیے یہ تھا کہ فجر کی نماز کی 20 رکعتیں پڑھی جاتی، اور عشاء کے بعد جب ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت 2 رکعتیں، یا بہت زیادہ فجر کی طرح 4 رکعتیں پڑھی جاتی۔ مگر اللہ پاک یہ جانتا ہے کہ یہ تکلیفات شرعیہ جو اس نے ہمیں مکلف بنایا، یہ وہی جانتا ہے کہ ہم نے کس وقت کتنی پڑھنی ہے۔ مگر ہم ہیں کہ اپنے اللہ کے احکامات پر نظر نہیں کرتے۔ میری اپنی مرضی ہے، انہوں نے تو اعلان کر دیا، وہ تو کمینے ہو گئے لوگ۔ بظاہر اگر دیکھا جائے، نظر عمیق سے دیکھا جائے، تو ہم بھی تو اپنی ہی مرضی کر رہے ہیں۔ جی چاہا فوجی صاحب، پروگرام بن گیا تو فجر کی نماز پڑھ لی، اگر پروگرام نہ بنا تو لیٹے رہے۔ کون ہے ہم سے پوچھنے والا؟ اگر میری مرضی چاہی تو ظہر کی نماز پڑھ لی، میری مرضی نے نہ چاہا، مجھے اللہ رسول کی تو بات یاد ہی نہیں ہے۔ ڈر اور خوف اس ذات کا تو ہے ہی نہیں، نہ تو اس کے عذاب سے ہم ڈرے اور نہ ہی اس کی رحمت پر امید رکھی۔ اگر ہم یہ 2 کام زندگی میں اپنے اوپر فرض کر لیں کہ ہم نے اپنے اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہے اور اپنے رب کی رحمت پر امید رکھنی ہے، یعنی 2 وجہ میں سے ایک وجہ پر ہم نماز ضرور پڑھیں گے، یا تو اس کی ناراضگی کی وجہ سے کہ کہیں وہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ مگر ہم تو وہ ڈھیٹھ قوم ہیں، بہت کچھ دیکھنے کے باوجود اسی کرونا مرونا کو دیکھ لیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب ہم نے یہ کرونا مرونا دیکھا تو پھر ڈرونا ضروری تھا۔ کرونا تو وہ بلا، مرونا تو مرنے والے تو لوگ مر ہی رہے، ہم دیکھ ہی رہے ہیں، اور مرنے کے بعد جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، پاکستان میں نہیں، غیر کنٹری کی بات کر رہا ہوں، جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی ہم نے دیکھ لیا۔ اب ہمارے ذمہ ایک کام تھا، جب کرونا کا نام سن لیا، ڈرونا کو آنکھوں سے، مرونا کو آنکھوں سے دیکھ لیا، اب ہمارے ذمہ جو کام تھا وہ تھا ڈرونا، کہ کم از کم ہم از خود ڈر جاتے یا کسی کو ڈرانے والے بن جاتے۔ نہ تو ہم ڈرے نہ ہم نے ڈرایا۔ والد ہے تو اس نے اپنے بچے کو نہیں ڈرایا، پیر ہے تو اس نے اپنے مرید کو نہیں ڈرایا، مولانا صاحبہ ہے تو اس نے اپنے سننے والوں کو نہیں ڈرایا کہ اللہ کے بندو چلو کل تک تو ہم نہ پڑھتے تھے، ہم نے مرونا دیکھا نہیں تھا، کرونا دیکھا نہیں تھا، اب تو ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا کرونا بھی مرونا بھی، اب ڈرونے کا تو ہم پر فرض ہے کہ ہم ڈریں، ہم نمازیں زیادہ کریں۔ ہم عمران خان پہ ناراض ہو گئے، مسجد میں صفے نہیں بچھانے دیتا تو پھر کیا ہوا؟ 1400 سال بعد بھی اگر مسجد نبوی شریف یاد آ جائے، کبھی تو ایسی تھی نا، کبھی مسجد نبوی شریف ایسی ہی تھی، پھر اس سے بھی 2-4 قدم پیچھے میں نہیں کہتا، کیونکہ وہ بہت عالی مسجد ہے، عظمت والی، شان والی، رفعت بلندی والی ہے، میں اس پیچھے کو آگے کا لفظ دیتا ہوں، یعنی اب تو یہ فرش ہے نا، چلو مرمر نہ صحیح، سانگ تو ہے ہی، وہ تو وقت وہ تھا نہ مرمر تھا نہ سانگ تھا، جانتا ہے نا سنگے مرمر پتھر، سانگ بھی نہیں اور مرمر بھی نہیں تھا۔ جب بارش آتی تو مسجد نبوی شریف کے صحن میں کیچڑ بن جاتا ہے۔ محبوب علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں جب آقا علیہ السلام نے ایک بار بارش کے بعد نماز کے لیے سجدہ دیا تو آپ کی بینی مقدس یعنی ناک مبارک اور پیشانی اقدس کیچڑ میں لت پت ہو گئی، تو پھر عاشقوں نے کیا کیا؟ نماز کے بعد عاشق دوڑ پڑے، عاشق کا کام ہی دوڑنا ہوتا ہے، یہ اور کچھ نہیں کر سکتا، عاشق کا کام دوڑنا، عاشق دوڑ پڑے پہاڑوں کی کھو میں، خوبصورت ترین
چھوٹے چھوٹے ملائم پتھر تلاش کر کے لائے، گول پتھر تلاش کر کے لائے، اور انہوں نے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی مصلی کی جگہ پر وہ گول پتھر رکھے تاکہ، اور کچھ تھوڑا سا اونچا بھی کیا، اگر بارش آئے تو کم از کم ہمارے مصطفیٰ کریم علیہ التحیت و تسلیم کی ناک مبارک کیچڑ میں نہیں بلکہ پتھروں پر ہی رہ کر وہ خشک تر و تازہ رہے۔ سامعین ذی احترام، یہ جو آج کل بنا ہوا یہ تو مسجد نبوی شریف کی ہمیں یاد دلاتا ہے۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب ابھی بنیادیں اٹھ رہی تھی مسجد نبوی شریف کی، آخر نماز تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہی تھے، کچی جگہ پہ نماز پڑھی ہوگی، ظاہر سی بات ہے، پھر کچھ پکی بنی ہوگی، پھر اور پکی بنی ہوگی، پھر اور پکی بنی ہوگی۔ آج دیکھنے والے دیکھ کر آتے ہیں دنیا کائنات میں، پوری کائنات میں مسجد نبوی شریف جیسی بہترین اولو العزم اور خوبصورتی کے لحاظ سے حسین ترین، اس سے بڑھ کر کوئی بلڈنگ نہیں ہے، نہ کسی کا گردوارہ، نہ کوئی کلیسا، نہ کوئی مندر، نہ کوئی معبد، نہ کوئی بلڈنگ، نہ کوئی محل، نہ کوئی حویلی۔ دنیا کے اندر زمین کے منہ پر اگر حسین ترین کوئی بلڈنگ ہے تو وہ مسجد نبوی شریف اور حرم شریف ہے۔ سامعین ذی احترام، میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ کہ اگر صفیں اٹھا بھی دی گئیں تو پھر ہم نے نماز پڑھنا کیوں چھوڑ دی؟ ہم اپنے گھر سے جائے نماز لے کر کیوں نہیں آتے؟ یا کم از کم اپنے گھروں میں نوافل شروع کیوں نہیں کیے؟ میں تراویح کی بات نہیں کر رہا، تراویح تو ہم پر سنت ہے ہی، یہ تو تکلفات شرعیہ میں ہے۔ ہم مسلمانوں کو تو وہ چاہیے جو اس کی تکلیف ہمیں نہیں دی گئی، یعنی ہمیں حکم نہ ہو، کرنا ثواب ہو، اجر کا مستحق ہو وہ بندہ، ہمیں تو وہ کرنا چاہیے تھا۔ ہم نماز سے منہ موڑ گئے، فرائض سے، پھر ہم کہتے ہیں کہ مرزائی گندہ ہے، ہم کہتے ہیں یہودی گندہ ہے، ہم کہتے ہیں عیسائی گندہ ہے، ہم کہتے ہیں ہندو گندہ ہے۔ وہ تو گندے ہیں ہی، ان کو اگر ہم گندہ کہیں پھر بھی وہ گندے، نہ کہیں پھر بھی وہ گندے۔ گندے کو نہیں دیکھنا، ہم نے تو دیکھنا ہے اپنے آپ کو، ہم اچھے ہو کر، ہم چنگے ہو کر، وہ گندے ہم بندے۔ وہ تو گندے گندے ہیں ہی، اگر ہم تو بندے ہیں پھر بندے ہو کر بندگی کیوں چھوڑ دی؟ مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ یہ میں ایک سوال فقط آپ سے نہیں کر رہا، ہر ایک بندہ اپنے آپ سے پوچھے کہ فجر کی نماز ہم مسجد میں کیوں نہیں پڑھتے؟ سامعین ذی احترام، کہتے ہیں استاد نے پوچھا وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ ایک طالب علم کھڑا ہوا، ایسے کھڑا ہوا، اس نے کہا سر میں بتاؤں؟ فرمایا ہاں بتا۔ اس نے کہا جو مر گئے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ دوسرا کھڑا ہوا، اس نے کہا سر میں بتاؤں؟ استاد نے فرمایا بتا۔ اس نے کہا نماز وہ نہیں پڑھتے جو کافر ہیں، یعنی نماز کو مانتے نہیں ہیں۔ تیسرا کھڑا ہوا، اس نے کہا سر میں بتاؤں؟ فرمایا بتا۔ اس نے کہا نماز وہ نہیں پڑھتے جن کے ایمان مر چکے ہیں۔ بچے تو بچے ہی تھے، وہ تو بیٹھ گئے۔ استاد کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کیا ہم بے ایمان ہو گئے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے؟ کیا ہم مر گئے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے؟ تیسری بات تو آپ کو یاد ہوگی، استاد نے کہا شاگردوں سے، تیسری آپ نے یاد کرنی ہے۔ پوچھوں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نے آج بڑی بےزتی کی دی ہے۔ استاد نے کہا شاگردوں سے، ہم ایک لائبریری بنا رہے ہیں، آپ کے گھروں میں کوئی نہ کوئی کتاب تو ہوگی جو دادا پڑھتا ہوگا، پردادا پڑھتا ہوگا، ابو پڑھتا ہوگا، نانی دادی اماں کوئی پڑھتی ہوگی، اب وہ فوت ہو گئے۔ کوئی کتاب کل سے لے آنا تو تمہارے گھر میں کتاب ہو اور اسے کوئی پڑھتا نہ ہو۔
آج کا دن چھٹی ہوگی، کل طالب علم، پھر آگے سکول میں ایک طالب علم ایک کتاب لایا، اس نے استاد صاحب کو دی، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا قرآن مجید۔ استاد صاحب نے چوما، آنکھوں پہ رکھا، سینے سے لگایا، ٹیبل پہ رکھ دیا۔ دوسرا طالب علم آیا، اس نے کتاب دی، اس پر لکھا ہوا تھا قرآن مجید۔ استاد صاحب نے چوما، آنکھوں پہ رکھا، سینے سے لگایا، رکھ دیا۔ تیسرا، چوتھا، پانچواں، ساتواں، تمام طالب علم قرآن پاک لے کے جب لے آئے تو استاد نے پوچھا تمہارے گھر میں یہی کتاب ہے؟ سب نے کہا سر یہی کتاب ہے جو ہمارے گھر میں اب نہیں پڑھی جاتی۔ ہم سب ہی وہی اسٹوڈنٹ ہیں۔ اگر ہمیں بھی کوئی کہے کہ وہ کتاب اگلے ہفتے اگلے جمعے لے آنا جو تمہارے گھروں میں نہیں پڑھی جاتی، تو یقیناً ہم بھی وہی قرآن مجید لائیں گے، کیونکہ دادی اماں تو فوت ہو گئی جو پڑھتی تھی، نانی اماں تو فوت ہو گئی جو پڑھتی تھی، دادا ابو تو فوت ہو گئے جو اینک لگا لگا کر پڑھتے تھے۔ صحیح نہیں آتا تھا تب بھی پڑھتے تھے، صحیح وہ قاری عبد الباسط نہیں تھے، صحیح نہیں آتا تھا وہ پھر بھی پڑھتے تھے۔ آج ہم باتوں میں قاری بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، علامہ بھی ہیں، فہامہ بھی ہیں۔ میں نے جو تحقیق اور سرچ کیا ہے، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، ڈاکٹر صاحب جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، اگر آپ اس کو کہیں کہ نماز پڑھو، نماز نہ پڑھنے پر استاد اظہر بھائی اتنے دلائل قائم کرتا ہے کہ نمازی بے نمازی ہو جاتا ہے، بے نمازی نمازی نہیں ہوتا۔ اس کے پاس اتنے دلائل ہیں نماز نہ پڑھنے کے، اتنے ہم پڑھنے والوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ سامعین عزیز احترام، آج اس دور میں جس بات کی، جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا اور آخری نبی منوانا۔ وہ ایک وقت تھا جب آخری نبی ماننا ضروری تھا، اب وہ وقت نہیں ہے۔ میں ایک قدم آگے جدت میں رکھ کر ایک لفظ بڑھا رہا ہوں، آخری نبی ماننا یہ بہت پرانی بات ہے۔ اب نئی بات یہ ہے کہ آخری نبی منوانا اپنے بیٹے سے، جو بیٹا 14 جماعتیں پڑھ چکا، جو 16 جماعتیں پڑھ چکا، جو ایم اے کی ڈگری حاصل کر چکا، جس نے پہلی سے لے کر 16 تک اسلامیات کو پڑھا، غیروں کو پڑھا، یونیورسٹیز میں پڑھا، اپنے ملک میں نہیں، آکسفورڈ یونیورسٹیز تک غیر ملکی یونیورسٹیاں چھان ماری۔ اب اس کو منوانا ہے کہ ہمارے نبی، نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ناراض اگر نہ ہوں تو ایک چھوٹا سا سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، اب کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے مجھے یہ بتا دے کہ میں ایک آدمی کو آخری نبی منوانے کے لیے 11 دلیلیں دے سکتا ہوں، علمی لحاظ سے 11 دلیلیں دے سکتا ہوں۔ ڈاکٹر صفدر صاحب سوچ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو بہت زیادہ ہیں، باروی صاحب یہ 11 دلیلیں، ہمیں تو 4 آیات والی قل هو اللہ شریف نہیں آتی۔ اگر ایک ایک آیت سے بھی ایک ایک دلیل پکڑیں تو وہ بھی تو 4 آیتوں کی ہے۔ ہاں البتہ 7 آیتیں سورۃ فاتحہ شریف کی اور 4 آیتیں قل هو اللہ شریف کی ملائیں تو 11 ہو جائیں گی، مگر ہمیں تو نہ وہ قل هو اللہ آئی اور نہ سورۃ فاتحہ شریف۔ اور پھر دلائل پکڑنا یا استنباط کرنا یعنی نکالنا قرآن کی آیت سے، یہ تو آخر علم تو پھر چاہتا ہی ہے کہ علم ہوگا تو ہم استنباط کریں گے۔ منوانے کے لیے تو پھر جرات، قوت، پھر کیپیسٹی تو ہونی ہی ہے۔ اگر ہمارے اپنے سیل ہی بجھے ہوئے ہوں تو ہم کسی کو یہ کیسے باور کریں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں؟ سامعین عزیز احترام، بس ایک دلیل آپ تک پہنچا کر
اپنی تقریر کو ختم کروں، اللہ فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے لوگو تم اعلان اور اقرار کرو کہ ہم ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ یؤمنون ایمان لائے، بما انزل الیک جو آپ پر نازل ہوا، وما انزل من قبل جو آپ سے پہلے نازل ہوا، ہم ایمان لائے، وبالآخرۃ ہم یوقنون اور ایمان لائے قیامت کے دن پر یقین کے ساتھ۔ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی وحی آنی ہوتی، کوئی نبی آنا ہوتا، کوئی کسی کتاب کا نزول اگر ہوتا، تو اللہ اس تیسری بات کا حکم بھی فرماتا کہ وہ ایمان والے لوگ جو ایمان لائے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے جو پہلے نازل ہوا، جو آپ پر نازل ہوا، جو بعد میں نازل ہوگا۔ یہ جو بعد میں نازل ہوگا کا لفظ نہ لا کر ہمیں اللہ نے بتا دیا کہ یہ میرا محمد، یہ بہت بڑی بات میں نے کہہ دی، میرا محمد یہ آخری ہے، اس محمد کے بعد کوئی محمد نہیں ہے، ورنہ تمہیں یہ حکم دیا جاتا کہ تم یوں کہتے ہم ایمان لائے اس پر جو آپ پر نازل ہوا، ہم ایمان لائے اس پر جو آپ سے پہلے، یعنی آپ سے لے کر آدم تک صحائف آئے ان پر، اور پھر جو آپ کے بعد آئے گا اس پر، آئے گا کا نہ فرما کر ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے نبی مکرم آخری نبی ہے، اور یہ تمہاری کتاب قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید یہ آخری کتاب ہے، اور از خود تم آخری امت ہو۔ کبھی بھی اپنے بعد کسی امت کو نہ ماننا۔ پہلی تنبیہ یہ ہے، اپنے بعد کسی امت کو بطور امت نہ ماننا، اپنی کتاب کے بعد کسی کتاب کو آسمانی اور کتاب وحی نہ ماننا، اور اپنے نبی کے بعد کسی کو نبی نہ ماننا۔ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا اور کذاب اور مرتد ہوگا۔ سامعین عزیز احترام، اللہ پاک ہم سب مسلمان کو نیکی کی توفیق، برے سے بچنے کی طاقت اور قوت عطا فرمائے۔ آمین آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ فات بخش میلاد ایک ناشری سناتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد دعا، اذان اور خطبہ شریف۔